آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فکر آخرت۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب لم یزل کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ موت یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو آ کر ہی رہنا ہے، جو لازماً لاگو ہونا ہے۔ اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات اس موت سے مستثنا ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ خود رب العالمین نے فرمایا سورہ رحمان کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس دنیا کے اندر، اس زمین پر جو بھی متنفس ہے، جو بھی ذی روح ہے، چاہے انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، حشرات الارض ہے، حجر ہے، شجر ہے، دریا ہے، بحر و بر ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کے اوپر موت نے آنا ہے۔ اسے لازماً ایک دن فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربوها، الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت یہ ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے، کل نفس شاربوها، کہ ہر نفس نے اس موت کے جام سے پانی پی کر ہی رہنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوها، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس نے اس کے اندر داخل ہو کر ہی رہنا ہے۔ موت یہ ایک یقینی امر ہے جس کا منکر اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو قرآن مجید کی ذات کے منکر مل جائیں گے، نبوت کے منکر مل جائیں گے، توحید کے منکر مل جائیں گے، اللہ کی ذات کے بھی منکر مل جائیں گے، لیکن موت یہ ایک ایسی شے ہے جس کا منکر آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، یہ موت یہ ایک ایسا یقینی امر ہے جس کا منکر کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اس کا انکار کرنے والا نہیں۔ خود اللہ رب العزت نے اس موت کا نام بھی یقین رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 14واں سپارہ سورہ حجر کی آخری آیت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے میرے بندے، اے انسان، وَاعْبُدْ، عبادت کر اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کر جب تک کہ تجھے یقین نہ آ جائے۔ یقین سے مراد موت، جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک بھی ایسا وقت آئے گا کہ جب روح اور بدن کا تعلق ٹوٹ رہا ہوگا،
روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹ رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 29واں سپارہ سورہ قیامہ کے اندر، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز نہیں، جب جان یہ گلے تک پہنچ جائے گی، روح یہ گلے تک پہنچ جائے گی، تو لوگ کہیں گے کہ بھاگو کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی حکیم کو بلاؤ۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، لیکن وہ انسان جس کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے، وہ مرنے والا انسان جس کو یقین ہو جاتا ہے، وہ یقین کر بیٹھتا ہے، وظن گمان کر بیٹھتا ہے، انہ الفراق کہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آن پڑا ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے جڑ جائے گی، پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ انسان اس دن اپنے رب کی طرف چلے گا، اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہوگا۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ایک دن ایسا بھی وقت آئے گا جب میری سانس اکھڑ جائے گی، سارے کے سارے انتظامات، ساری کی ساری تیاریاں، ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ انسان سوچ رہا ہوگا کہ میں اب یہ کروں گا، لیکن ساری کی ساری سوچ وہاں کی وہاں ہی رہ جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، آ کر میری روح کو قبض کریں گے، مساجد کے اندر میری موت کا اعلان ہوگا، تختہ غسل پر مجھے لٹایا جائے گا۔ اس دن حقیقت واضح ہوگی کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی وقت کیا ہے، کہ جب انسان اس دنیا کے اندر پہلی بار آتا ہے تب بھی غسل کوئی اور دیتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی غسل کوئی اور دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتا، بے حس پڑا ہے، بے بس پڑا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تختہ غسل پر لٹایا جائے گا، کفن کا لباس مجھے پہنایا جائے گا، طے منزل و وحشت و محن ہونی ہے، طے منزل و وحشت محن ہونی ہے، فرقت ما بین روح اور بدن ہونی ہے۔ کیوں نام کفن سن کے لرزتا ہے بدن، کیوں نام سن کے کفن لرزتا ہے بدن، ایک روز یہی قبا زی وطن ہونی ہے۔ پھر میرا جنازہ اٹھے گا، سارے کا سارا مال و متاع یہیں کا یہی رہ جائے گا، انسان اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جائے گا۔ دنیا کا امیر سے امیر ترین شخص فرعون، قارون، حامان، جس کے خزانوں کی چابیاں 700 اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی، آج تک وہ بھی اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جائے گا۔ سارے کا سارا مال و متاع، سارے کا سارا عیش و آرام یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ میرے گھر کے دروازے سے آج ہمیشہ کے لیے مجھے نکال دیا جائے گا۔ جس گھر کو انسان بڑی چاہت سے بناتا ہے کہ میں یہاں پر رہوں گا، آج اسی گھر سے اسے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے قبر کی طرف لے جایا جائے گا، تنگ سی قبر ہوگی، تاریک سا مکان ہوگا، نہ پلنگ ہوگا وہاں پر، نہ بستر ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، اور یہی انسان کا آخری مسکن ہوگا، یہی انسان کی آخری رہائش گاہ ہوگی۔ میرے اپنے رشتہ دار مجھے اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دبا دیں گے، اور پھر سب کے سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے، اپنے آرام دہ بستروں کی طرف لوٹ آئیں گے، آرام کریں گے، اور مجھے اکیلا اس اکیلی قبر کے اندر چھوڑ آئیں گے۔ انسان کو سوچنا چاہیے
کہ یہ موت انسان کے اوپر آ کر ہی رہنی ہے۔ موت یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ دنیا، اس کو اللہ نے دار الامتحان بنایا ہے، دار الفنا بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آ کر دار البقا کی تیاری کرے۔ یہ دار الامتحان ہے، انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے دار البقا کے لیے تیاری کرتا ہے یا اسے برباد کرتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر 5 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ پہلا فرشتہ یہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح اس کے گلے میں آ کر اٹک جاتی ہے، حلقوم میں آ کر اٹکتی ہے۔ وہ فرشتہ آ کر اس کو آواز دیتا ہے، یا ابن آدم این بدنک القوی، اے ابن آدم آج بتا تو صحیح تیرا وہ طاقتور بدن کہاں پر گیا ہے؟ دنیا کے اندر تو جم جایا کرتا تھا، مسل بنایا کرتا تھا، باڈی بلڈنگ کیا کرتا تھا اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے۔ این بدنک القوی، آج بتا تیرا وہ طاقتور بدن کہاں پر گیا ہے؟ ما اضعفہ اليوم، آج تیرے اس طاقتور بدن کو کس نے کمزور کر دیا ہے؟ این لسانک الفصیح، آج تیری وہ فصیح و بلیغ زبان کہاں پر ہے کہ دنیا کے اندر تو بولا کرتا تھا، آج تیری وہ فصیح و بلیغ زبان کہاں پر گئی؟ ما اسکتہ اليوم، آج تجھے کس نے خاموش کروا دیا ہے؟ این اہلک وقرابتک ما اوحشک منہم اليوم، آج تیرے وہ رشتہ دار، تیرے قرابت دار کہاں پر ہے؟ آج تجھے ان سے کس نے وحشت زدہ کر دیا ہے؟ دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اور کفن میں ڈالا جا چکا ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے، یا ابن آدم اینما اعددت من الغنا للفقر، کہ اے ابن آدم آج بتا تو صحیح تیری وہ دولت کہاں پر ہے، تیرا وہ مال و متاع کہاں پر ہے، تیری وہ غنا، تیرا وہ غنا کہاں پر ہے جو تو نے فقر اور محتاجی کے لیے تیار رکھا تھا؟ اینما اعددت من العمران الخراب، آج تیرے وہ مکانات کہاں پر ہیں جو تو نے رہائش کے لیے تعمیر کیے تھے؟ اینما اعددت من الانس للوحشہ، آج تیرے وہ غمخوار مونس لوگ کہاں پر ہے جو تو نے وحشت سے بچنے کے لیے ان کو تیار کیا تھا؟ تیسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کا جنازہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے، یا ابن آدم اليوم تسافر سفرا بعیدا لم تسافر سفرا ابعد منہ، کہ اے ابن آدم آج تو نے اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے کہ اتنا لمبا سفر تو نے کبھی طے نہیں کیا ہوگا۔ اليوم تزور قوما لم تزرهم قبل هذا قط، آج تیری زیارت ایک ایسی قوم کے اوپر سے ہونی ہے کہ اس قوم سے کبھی تیری ملاقات نہیں ہوئی ہوگی۔ اليوم تدخل مدخلا ضيقا لم تدخل اضيق منه، آج تو ایسی تنگ جگہ کے اندر داخل ہونا لگا ہے کہ اس سے قبل تو اس سے تنگ جگہ میں کبھی داخل نہیں ہوا۔ چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر انسان کو کہتا ہے، اليوم اصبحت فی بطنها مستجیا یا ابن آدم بالامس كنت على ظهرها ماشیا واليوم اصبحت فی بطنها مستجیا، کہ اے ابن آدم کل تو جس زمین کی پشت کے اوپر چلا کرتا تھا، کل تو جس زمین کے اوپر چلا کرتا تھا، اکڑتا تھا، زیب و زینت اختیار کرتا تھا، فخر کیا کرتا تھا، فخر و مباحات میں مصروف رہتا تھا، وَالْيَوْمَ أَصْبَحْتُ فِي بَطْنِهَا مُسْتَجِيًّا، آج تو اس زمین کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ بِالْأَمْسِ كُنْتَ عَلَى ظَهْرِهَا مُذْنِبًا وَالْيَوْمَ أَمْسَيْتَ فِي بَطْنِهَا نَادِمًا، کل تو اس زمین کے اوپر گناہ کیا کرتا تھا اور تیرے سر کے اوپر ایک جوں بھی نہیں رنگا کرتی تھی، تو اپنے رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا لیکن تجھے کوئی اثر نہیں ہوا کرتا تھا۔
وَالْيَوْمَ أَمْسَيْتَ فِي بَطْنِهَا نَادِمًا، آج تو اس زمین کے پیٹ کے اندر ندامت اٹھائے گا، شرمندگی اٹھائے گا۔ پانچواں فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی قبر مکمل ہو کر اس پر مٹی ڈال دی جا چکی ہوتی ہے اور اس کے تمام احباب واپس جا چکے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے یا ابن آدم دفنوک وترکوک ولو اقاموا عندک ما نفعوک، کہ اے ابن آدم آج تیرے رشتہ دار تجھے دفن کر کے یہاں سے چلے جا چکے ہیں، وترکوک تجھے تنہا چھوڑ چکے ہیں، ولو اقاموا عندک ما نفعوک، لیکن اگر وہ تیرے رشتہ دار تیرے پاس آ کر کھڑے بھی ہو جاتے، وہ تیرے رشتہ دار کو کھڑا ہونا تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا ابن آدم جمعت المال وترکت لغیرہا، اے ابن آدم تو نے مال کو جمع کیا اور جو مال تو نے جمع کیا آج وہی مال تو غیروں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کماتا ہے وہ انسان کا نہیں ہوتا۔ صرف تین چیزیں ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں۔ ایک انسان نے جو پہن لیا اسے پرانا کر دیا، جو کھا لیا اسے ختم کر دیا، اور جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنا مال انسان جمع کرتا ہے وہ انسان اپنے لیے جمع نہیں کرتا، بلکہ انسان کی حیثیت صرف محض ایک چوکیدار کی ہوتی ہے۔ انسان اس کی صرف حفاظت کرتا رہتا ہے، وہ مال انسان کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال انسان غیروں کے لیے جمع کر کے رکھتا رہتا ہے، محض اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یا ابن آدم اليوم تسیر اما الى جنت عالیہ او الى نار حامیہ، اے ابن آدم یہاں ایمان اور عمل کا سودا ہوتا ہے، آج یا تجھے جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا یا پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیرے لیے انتظار میں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کیونکہ یہ موت یہ ایسی چیزوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ موت انسان کو کس وقت کہاں پر کس حال میں کس وجہ سے آنی ہے۔ یہ موت ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو اس دنیا کے لیے تیاری نہیں کرتا بلکہ اس دنیا کے علاوہ دار البقاء کے لیے تیاری کرتا ہے، کیونکہ دار البقاء وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا 30واں سپارہ سورہ انفطار کے اندر اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ جب وہ دن برپا ہوگا کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت ستارے ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ دریا چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن انسان کو معلوم ہو جائے گا، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ زلزال کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ اس دن زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی۔ زلزال یہ زلزلے سے ہے، جب زلزلہ آتا ہے زمین ہل جاتی ہے، کانپنا شروع ہو جاتی ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی زمینیں ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے کا سارا بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے،
آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن زمین اپنی ساری کی ساری خبریں عیاں کر دے گی، ساری خبریں بیان کرے گی، ساری خبروں کو بیان کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا، اتدرون ما اخبارہا، کہ صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو کہ زمین کیا خبریں دیں گی، زمین کیا بتائے گی؟ صحابہ کرام نے لا علمی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے یہی کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأُمَّةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں بتا دے گی کہ انہوں نے فلاں دن فلاں وقت میری پشت کے اوپر یہ کام کیے تھے۔ زمین ساری کی ساری خبریں بتائے گی کہ اس انسان نے میرے اوپر اس وقت یہ کام کیا تھا، اس نے یہ کام کیا تھا میرے اوپر۔ وہ دن ایسا دن ہوگا، ایسی گھبراہٹ، ایسی پریشانی کا ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ عبس کے اندر، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، یعنی وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا وحشت زدہ ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں بھی اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ تجھے مدہوش نظر آئیں گے۔ وما ہم بسکارا، لیکن جو تجھے مدہوش نظر آئیں گے وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، بلکہ ان کی مدہوشی کی وجہ اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا، کہ اس دن عذاب بہت سخت ہوگا۔ وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا، اتنا دہشت اور خوف کا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اے کافروں اس دن کیوں کر بچ سکو گے تم کہ وہ دن تو لڑکوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے بطور کنایا یہ جملہ استعمال کیا کہ وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ بچے جن کو انسان معصوم سمجھتا ہے وہ دن اتنا خوف زدہ ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ بچے بھی اللہ کے اس خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاظا عراتا، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ قیامت والے دن لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، اگر سارے ننگے پاؤں ننگے بدن ہو گئے تو بعض کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ عائشہ اس دن اتنی سختی ہوگی، وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا ہیبت زدہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، 3 گروہ بنائے جائیں گے۔ ایک پہلا گروہ صنف الرکبان، ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت سواریاں تیار کریں گے، سواریوں کے اوپر لاد کر ان کو لایا جائے گا، ان پر بڑے ہی اعزاز اور اکرام سے بٹھا کر ان کو لایا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا وہ صنف المشاۃ، کہ جو پیدل چل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا وہ صنف علی وجوہہم،
جو اپنے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام بڑے حیرت زدہ ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے کس طرح اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الذی امشاہم علی الاقدام قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو پیروں کے بل چلا سکتی ہے، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو منہ کے بل بھی گھسیٹتے ہوئے چلا کر لا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، ہر شے کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ اس دن ساری کی ساری خلقت ہر طرف سے سمٹ کر اپنے رب کے حضور پیش کی جائے گی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے حضور سارے کے سارے لوگ پیش کیے جائیں گے۔ زمین انتہائی گرم ہو جائے گی، سورج انتہائی قریب آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے پسینے کے اندر غرق ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ یوں لگے گا کہ 1 میل کی دوری رہ گئی ہے۔ لوگ اپنے اپنے پسینے کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولَ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ، کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ عَلَىٰ كَعْبَيْهِ، بعض ان میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا پسینہ صرف ان کے ٹخنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، بعض ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ عَلَىٰ حَقْوَيْهِ، بعض ان میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کی کمر تک پہنچ رہا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يُلْحِيهِمُ الْعَرْقُ إِلْحَامًا، بعض ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کو پسینے کی لگام دی جائے گی، یعنی ان کا پسینہ ان کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا اور بمشکل وہ سانس لے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس دن کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو قریب آ جانے والے دن سے ڈراؤ، کہ جب کہ دن غم سے بھر کر لوگوں کے قریب آ رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اس دن ظالموں کے لیے نہ ہی کوئی دوست ہوگا، نہ ہی غمخوار ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی سفارشی ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر انسان جو پوشیدہ رکھتا ہے باتوں کو، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یعلم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی ہر شے کو اللہ جاننے والا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ آسمان کی ہر شے کو اللہ نے اپنے احاطے میں لے لی ہے۔ انسان جو باتوں کو ظاہر کرتا ہے اور جن باتوں کو چھپاتا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی عظمت اور جلالت کا یہ عالم ہوگا کہ زمین و آسمان کی مٹھی، زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ اے انسان، اے کمزور انسان، تم نے اپنے رب کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح رب کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تم نے اپنے رب کی وہ عزت نہیں کی جس طرح عزت کرنے کا حق تھا۔
تم نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا جس طرح اس کے حق ادا کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر شے کو فنا کر دے گی، ہر چیز کے اوپر موت دے آ جانا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ اس دن اللہ رب العزت زمین و آسمان کو اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لے کر اور اعلان فرمائیں گے، این الملوک الارض، این الجبارون، این الظالمون، کہاں ہے زمین کے بادشاہ لوگ، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا کرتے تھے، کہاں ہے جابر لوگ جو جبر کیا کرتے تھے، این الظالمون، کہاں ہے ظالم لوگ جو ظلم کی انتہا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گئے لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے، کون مالک ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، خود اللہ رب العزت جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی عزتیں نہیں دینے والا، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو واحد ہے اور زبردست ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، ماں باپ اولاد سے جدا ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جائے گی، خاوند اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا، ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو صرف اپنی اپنی فکر ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخرت کو یاد فرمایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، کہ اے عائشہ آپ رو کیوں رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو؟ عرض کرنے لگی ذکرت النار فبکیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جہنم کو یاد کیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا کل قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اما فی ثلاثۃ فلا یذکر احد احدا، کہ 3 مواقع کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ کوئی انسان ان 3 جگہوں میں کسی کو بھی یاد نہیں کرے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ 3 مواقع کون سے؟ عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام ثقل، کہ پہلا موقع ایک وزن اعمال کے وقت، کہ جب تک انسان کو اس بات کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ آیا اس کا نامہ اعمال کا وزن بڑھ گیا ہے یا ہلکا ہو گیا ہے۔ ترازو کے وقت کسی انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ دوسرا عند الکتاب حتی یعلم این یقع فی کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ من وراء ظہرہ، کہ دوسرا وہ موقع کہ جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جا رہا ہو کہ آیا اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا پیٹ کے اندر سے گزار کر بائیں ہاتھ میں اس کو ملتا ہے۔ جب تک انسان کو نامہ اعمال نہ مل جائے اس وقت کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ موقع عند الصراط وضع بین ظہرا جہنم، کہ جب پل صراط کے اوپر سے انسان کو گزرنا ہوگا، کہ جب تک انسان کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا کہ آیا میں پل صراط کے اوپر سے گزر جاتا ہوں یا نہیں،
ان 3 مواقع کے اوپر کسی انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ غیر تو غیر، قیامت کا دن تو ایسا ہولناک ہوگا کہ اپنے ہی اعضاء اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مہرے لگا دیں گے، ان کی زبانوں کے اوپر مہرے لگا دی جائیں گی، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے ہاتھ بیان کریں گے، ان کے بارے میں ان کے پاؤں بیان کریں گے۔ اور جب انسان کے پاؤں اور ہاتھ بیان کریں گے تو انسان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ آج ساری زندگی تم بولے نہیں، آج تم کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اے انسان دنیا کے اندر تجھے جس ذات نے بولنا سکھایا ہے آج اسی ذات نے ہمیں تیرے خلاف بولنا سکھایا، کہ جو تو دنیا کے اندر کرتا رہا آج اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ تیری ساری خبروں کو ہم بیان کریں، کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا اعمال کیے، اپنی آنکھوں سے کیا کیا اعمال کیے، اپنے پیروں سے کیا کیا اعمال کیے۔ بعض خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنی خوشی ان کو ہوگی کہ وہ لوگوں کو بلا بلا کر ان کو اپنے نامہ اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو اللہ نے مجھے میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کے پاس جا جا کر کہے گا یہ پڑھو میرا نامہ اعمال، یہ اللہ نے مجھے نامہ اعمال دیا ہے، مجھے یقین تھا کہ اللہ میرا حساب ضرور کریں گے، پس وہ شخص اپنی منمانی زندگی میں ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، موج مستی کی زندگی میں ہوگا۔ اور بعض بد نصیب انسان وہ ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال اللہ رب العزت ان کی پیٹھ کے اندر سے سامنے سے گزار کر پسے پش ڈال کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کو دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، کہ اللہ رب العزت جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے گا وہ کہے گا کہ ہائے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی، کہ اس موت کے بعد اس دنیا کے اندر جو موت آئی ہے اس کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، آج میرا بالو بتا میرے کوئی کام نہیں آتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت والے دن فیصلہ انسان کے اعمال پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہونا۔ جو انسان بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں میں بھی، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں انسان جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے عقائد میں سے سب سے محتب شان عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اگر اس کے اندر کچھ خامی آ جائے کچھ کمی آ جائے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا، کامیابی ناممکن ہو جاتی ہے۔ گویا کہ جنت کی کنجی عقیدہ توحید ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اثنانی موجبتان، دو چیزوں کو واجب کر دیتی، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو انسان اس دنیا کے اندر اس حال میں گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، داخل النار، وہ انسان جہنم میں جائے گا، جہنم واجب ہو جائے گی۔ ومن ماتا لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، اور جو انسان اس دنیا کے اندر اس حال میں گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، داخل الجنہ، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ توحید یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔
جس کے دل کے اندر عقیدہ توحید آ جائے تو انسان کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو اس دنیا کی فکر نہیں کرتا، اس دنیا کے بعد والے آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر روز روز کے جنازوں کا اٹھنا، روز اعلان ہونا کہ آج یہ چلا گیا، آج یہ چلے گئے، جوان چلا گیا، بوڑھا چلا گیا، عورت چلے گئے، یہ ہمارے لیے مقام نصیحت ہے، مقام تذکیر ہے کہ اے انسان غور و فکر کر کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے جا کر ہی رہنا ہے۔ یہ مقام نصیحت ہے، عبرت ہے کہ انسان عبرت حاصل کر لے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل تم نے بھی جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی نے بھی باقی نہیں رہنا، لہٰذا جب تک اس دنیا کے اندر ہو تو وہ اعمال کرو، وہ کام کرو جو اللہ کی رضا والے ہیں، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔